وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلاقبہ کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔ تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا، تو گالی دینی ہے تو دے دو جو چاہے۔ حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں، اسے کہہ دو وہابی ہے۔ اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے، اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر۔ ایک موقع پہ آ کے بنیے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے۔ تو انہوں نے واعظ میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا آ کر۔ تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے۔ اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے، طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکہ طائف میں ہے، پہلے اس کا طواف کرتے تھے، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کے طرف۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو وہ آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علم ہے۔
یہ ہے اصل شے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں، بس یہ ڈسٹنکشن ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مانوں، وہ انٹلیکچوئل ہے، چاہے ان پڑھ ہو۔ An absolutely illiterate person can be an intellectual, and a PhD can be a جذباتی آدمی۔ PhD ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ہو سکتا ہے۔ PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا ہے بیچارہ، اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا، PhD ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ PhD اس کے اندر کامن سینس بھی ہو۔ کامن سینس بہت بڑی ریئر سینس ہوتی ہے۔ اٹس کالڈ کامن سینس بٹ ریئرلی فاؤنڈ۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے الٹریٹ شخص بھی، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج ایسا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے، بات پہلے مجھے سمجھاؤ۔ وہ انٹلیکٹ سے یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ۔ یو میں سے کہ اس کے جذباتی سٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ حائل ہے۔ You have to go through it. You can't reach his heart except through his intellect. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی، آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں اتر گئی۔ از دل خیزت بر دل غیزت، خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی، and he starts going with you۔ میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں، نکلو اب اس ماحول سے، 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے۔ تو یہ کا طریقہ بہت صحیح ہے، اٹس ویری پرفیکٹ۔ ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے، اور وہ کل ہو سکتا نہ رہے۔ یو کیش، ابھی کیش لو، ان سے نقد لو، نکالو بھائی، وقت نکالو، نقد۔ اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے۔ بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے، یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو۔ بڑا پیارا انداز ہے یہ، بھائی ارادے تو کر لو۔ وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے۔ اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے۔ اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے گی۔ تو یہ اپنی جگہ پر اٹس اے ویری پرفیکٹ میتھڈالوجی، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکچوئلس۔ ہاں ان میں ہیں پروفیسرز ہیں، یہ ہیں ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے، اس میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کرنا، اسی لیے قرآن کی اپیل کیا ہے؟ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تذکرون، ساری باتیں عقل سے کہا۔ ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی، اور یا قرآن کی بات مانی جائے گی، یا رسول کی بات مانی جائے گی۔ العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔
کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. علم دو ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل. تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو. ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے. ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرح بڑھ جائے گی. جوش اور جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوب نکل آئے گی انسان کی. تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، جو کہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ، جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں. یہ ہماری پرائرٹی ہے. ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے. وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے. لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین ہے، واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے لوگ. حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا، الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل. یہاں پر ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. جبران، خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا. تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو جائے گی. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو، عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا.
کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا. 3 پاؤں سے اچک اچک کر ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا کہیں اور چلا جائے گا, دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے سفر شروع کرنا ہے وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو ایک عرب باہر سے آئے, اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے, وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں اس کا گھٹنا, اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے. اعقلھا ثم توکل, پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے, لیکن توکل اس پر نہ کرو, توکل اللہ پر. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. آپ یو ڈو وٹ ایور یو کین ڈو, لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا, یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اعقلھا ثم توکل, یہ اعقل عقل کے معنی باندھنا, پہلے باندھو اس کو. تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ دو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں. عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے, اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے اس وقت کوئی ہیلا کر لو, کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو, چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا. لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی ہے نا, پٹی پڑھاتی. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے, یہ جمپڈ, ہی شوڈ ناٹ ہیو جمپڈ. تو عقل سے روشنی حاصل کرو, ڈائریکشن کیا ہے, گول کیا ہے, جانا کیا ہے, یہ طے کرو عقل سے. اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو, اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو اور اب جذبے کے تحت حرکت کرو. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں, تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے. نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے, منت مانی جائے, تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے, نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں مدح کی گئی ہے. البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی, مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں, اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا. اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا. اس پر سوال بھی آیا تھا, میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے, نہیں. لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اس سے قبول نہیں کرتی. اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی, جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی.
یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل کی رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ۔ نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی ہو، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج بہ من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل۔ لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں۔ اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غربا کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا، اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے، اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی، اور پھر یہ کہ جب ان کی تائید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقیناً خوشی